ہوئی وہ جگہ. اگلا ویژن کیا ہے؟ وہ ماس ٹرانزٹ اس قسم کی وہ ساری چیزیں کہاں کھو گئی؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 ماہ پہلے ہم نے یہ ساری باتیں کی، ہم نے بات وہ کہیں اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کدھر گئی وہ ساری چیزیں. دکھی نہ ہو، ٹو بی ویری آنیسٹ. نہیں دکھی تو انسان ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. ماس ٹرانزٹ بھی ہو جائے گی اور ماس ٹرانزٹ بھی ہو جاتی، اور بھی جو بھی باتیں کریں گے آپ سب ہو سکتی ہے، سب ہو جائے گی. پہلے ہمیں ادھر سے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. پہلے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں یہ پہلے تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دشمن کہیں کوئی باہر سے ہے یا ہم خود ہی ہمارے دشمن ہیں. جب تک یہاں سے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ اس مینٹلٹی کی طرف ہے. نہیں ایز اے قوم اس قوم میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، میڈیا ہے، پولیٹیشین ہے، اسٹوڈنٹ ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب شامل ہیں. سارے لوگ، جاگیردار ہے، وڈیرا ہے. پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ اب مجھے میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں ان 4 سالوں میں. پہلے بھی مجھے جو ہے میں سن کر اعتماد کرتا تھا، یقین تھا. اب مجھے تو اس تجربے سے گزر کر یقین ہے کہ ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے باہر سے. جیسے کہ اس آرٹیکل میں لکھا کہ ہم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی دشمن ہیں. یہ تو پھر بھی جو ہے وہ اچھا لکھ رہے ہیں نا، صحیح باتیں لکھ رہے ہیں. یہ تو پھر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ ہی ہمارے دشمن ہیں. مطلب اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، بٹ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بڑے سے لکھا کہ آرٹیکل تو کوئی ایشوز نہیں ہے. بٹ نو ون بیئرز مور ریسپانسبلٹی فار سلو کلیکٹو سوسائڈ دین پاکستانیز دمسیلوز. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی السلام علیکم. اچھا، ایکچولی آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات کی اکنامکس کے بارے میں اور انفراسٹرکچر کے بارے میں، کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی بلیو کہ جو اکنامی ہے کراچی کی اس میں بہت ریزیلینس ہے. آئی ریئلی بلیو دیٹ کہ بزنس ایکٹیویٹی جو ہے ایون ڈسپائٹ دا ڈاؤن ٹرن جو گلوبلی ہو رہا ہے، آئی تھنک کافی ڈیسنٹ اور کافی اسٹرانگ رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز جو ہے آئی تھنک ایز اے کراچی آئٹ وہ ہے کہ لوکل سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ بہت اٹ پلیز آن یور مائنڈ الاٹ. ایک خوف سا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سوسائڈ بامبنگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل اسٹریٹ کرائم جو ہم دیکھتے ہیں، ڈے ٹو ڈے سیکورٹی. کہ اف یو گو سم ویئر، کسی نے آپ کا موبائل فون چھین لیا، کوئی گن پوائنٹ پہ ہولڈ اپ ہو گیا. آئی تھنک ان آرڈر فار کراچی آئٹس ان کراچی اینڈ آن دا ہول ان دا فیوچر، اگر ہم پروگریس کریں، دس مینٹالٹی، دس فیئر ہیز ٹو لیسن. Because that will build into the cost of capital, جیسے آپ نے بولا, we talked about the cost of capital of building a business. This is something that I think ہمیں resolve کرنا پڑے گا. So how as a city, as citizens, how can we work with the government, how can we work with you کہ یہ جو ہے situation ختم ہو جائے؟ یہ دو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں might be wrong and I'm not a specialist کہ میری ساری باتیں جو ہے وہ صحیح ہوں, بٹ میری ایک رائے ہے, میرا ایک میں نے جو سیکھا ہے دیکھا ہے میں اپنی دانش میں عرض کرنا چاہوں گا. تو آپ نے کہا کہ یہ سوسائڈ بامبنگ یا یہ ٹیررزم ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ابھی ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ سنیچنگ ہے, اسٹریٹ کرائمز کی بات کریں. اسے آپ الگ نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں کو, یہ لنکڈ ہے آپس میں, اس لیے کہ آپ کے پاس ان اسٹریٹ کرائمز کے لیے بھی اور اس سوسائڈ بامبنگ کو روکنے کے لیے بھی, ٹیررزم کو روکنے کے لیے بھی ایک ہی فورس ہے, ایک ہی ادارہ ہے, وہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو اگر آج دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے کیپٹل باہر نہیں جاتا, انویسٹمنٹ جو ہے وہ فلائی بیک نہیں کرتی, دنیا میں ٹیررزم کی وجہ سے جہاں جہاں پہ انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ لائف تھریٹس ہوں, وہاں پر جو ہے وہ سیکورٹی نہیں ہو, وہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے باہر. لوکل کرائمز کو کنٹرول کرنا آپ کی پولیس جو ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا رینجرز جتنی ہیں ان کی تعداد وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. اس وقت کے چیلنجز ان کو جو ہے وہ کراچی میں ڈکیتیوں کو روکنا, چوریوں کو روکنا, یہ سارے کام تھے. ٹھیک ہے, آج ان کی یہ لیسٹ پرائیورٹی ہے. آئی تھنک آج ان کی نظر میں وہ اگر 100 بھی موبائل اسنیچرز پکڑ لیں لیکن ایک کوئی سوسائڈل یا ایک کوئی دہشت گرد کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کر دے تو ان کے وہ 100 پکڑے ہوئے سارے کام جو ہے وہ بیکار ہو جاتے. تو ریسورسز سیم ہیں, ہیومن ریسورسز بھی سیم ہیں, اسپیشلٹیز بھی سیم ہیں, چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے چیلنجز بڑھ گئے, کبھی جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا
وہ چیلنجز آ گئے نا. اب تمام توجہ 90-95% لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ان بگیسٹ ڈیزاسٹرز کو روکنے کے لیے, ان کی انٹیلیجنس پہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے لگ گئی ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ کی گرفت کم ہوگی روڈز پہ اور کمیونٹی میں, تو پھر یہ والی پرابلمس ہوتی ہیں. نا دا سیکنڈ ایشو از جو ہمارے یہاں, جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو خرابی ہے کہ پولیس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے, گیپ ہے. دیر از اے گیپ بٹوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اداروں میں اور کمیونٹی کا ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کا موبائل فون چھن جائے, میرا نہیں خیال ہے کہ یو ول گو ٹو لانچ این ایف آئی آر ان پولیس, ناٹ ایٹ آل, رائٹ. 90% تو ایف آئی آر لانچ ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مسٹرس ہے ہماری آرگنائزیشنز پہ, پولیس پہ, لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ. وجہ یہ بن پائی ہے کہ پولیس جو ہے وہ عوام کو ڈائریکٹلی جواب دہ نہیں ہے. اور یہ دنیا بھر میں ہم یہ کہتے آئے ہیں اپنے تمام بڑوں کو, ملک چلانے والوں کو, کہ دیکھیے مصطفیٰ کمال کو نہیں چاہیے پولیس, بٹ تمام بڑے شہروں میں جہاں پر جانے کے لیے ہم 8-8 گھنٹوں کے لیے ویزے کے لیے لائن لگاتے ہیں نا, وہ پاگل تو نہیں ہے کہ جب آپ ان کی ساری چیزیں فالو کرتے ہیں تو ان کے سسٹم کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. تمام بڑے شہروں میں میئر کنٹرول کرتا ہے, پولیس, ٹریفک پولیس میئر کے انڈر میں ہوتی ہے, سٹی پولیس ہوتی ہے وہ. تاکہ آج میں چاہوں تو لوگوں سے بچ نہیں سکتا, مجھے روڈ پہ ہی گھومنا ہوتا ہے, میرا یو سی ناظم اسی گلی میں رہ رہا ہے, میرا ٹاؤن ناظم اسی گلی میں رہ رہا ہے, کسی نہ کسی محلے میں رہ رہا ہے. لا انفورسمنٹ کے ساتھ وہ یہ ضروری والا کام کرنا ہو تو ہم جلدی سے کیے لیتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں. یہ سوال یہیں بھی موجود ہے, اس کا جواب بھی لینا ہے, اور ہم نہ بھی تیار بیٹھیں پوچھنے کے لیے کچھ, ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا جائے کم پڑ جاتا ہے, تو کوشش کرتے ہیں شو کو ہم تیز چلانے کے لیے. ہم نا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کہیے. سر السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیا, لوگوں کو ہر چیز پرووائڈ کر دی, وی ہیو ڈسٹنٹ بریجز, ویل ڈیولپڈ روڈس, پارکس, ایوری تھنگ, بٹ ناؤ دا کوشچن ریزز کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے ہمارے پاس ویل ڈیولپڈ روڈس ہیں, ہمارے بس اسٹینڈس ہیں, بٹ ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو یوز کس طرح سے کیا جائے. ہم لوگ ابھی تک ان کو وائلیٹ کرتے ہیں, ان کو پراپرلی یوز نہیں کرتے, جس وجہ سے وہ سب چیزیں آلموسٹ نیگیٹو میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے جس میں ہم سب مل کر ساتھ کام کر سکیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے؟ کیا کوئی ہم لوگوں کو بہت پراپر یعنی سخت سا لا بنانا چاہیے, لا انفورس کرنا چاہیے, ان پہ لا امپوز کرنا چاہیے کہ انہیں ابائڈ کرنا ہے لاس کو, ورنہ ہم انہیں روئن کر دیں گے, یا پھر کوئی اور ہونا چاہیے؟ لائک ہم سب کو مل کے ڈیفینیٹلی کچھ کرنا ہے. کیونکہ آپ لوگ کو ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں گے اسی سے, عابد صاحب اکٹھے پھر ہم ایک ہی گو میں. جی میں بیسکلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ آفیسر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوری ینگسٹرز جو ہیں وہ آپ کے میئر کے ساتھ ہیں, اور مطلب آپ کبھی بھی کہو آئے آن کراچی کا آپ نے ایونٹ کیا تھا, 14,000 ایک دن میں رجسٹرڈ ہوئے تھے. ینگسٹرز ریڈی ہیں کرنے کے لیے, بٹ یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں, آپ نے اتنے خوبصورت بس اسٹاپس بنائے ہیں جو دبئی میں اب جا کے بننا شروع ہوئے تھے, جلا دیے گئے وہاں. ہاں, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ینگسٹرز ہی اب روک سکتے ہیں کہ یار ان کو اویئرنیس لائی جائے کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں. تو یہی اسی سوال سے. آپ نے خود ذکر کیا آپ کا اور آپ کا سوال کہ ہم کیا کریں. دو چیزیں آپ نے کہ لا اور پلس یہ کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا. دیکھیے اونرشپ لیک کرتے ہیں ہم اپنے اندر ایز اے قوم. ہم اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, اپنی اونرشپ میں سمجھتے ہیں. گھر کی چار دیواری کے باہر جو جگہ ہے, روڈ ہے, سڑک ہے, پودے لگے ہوئے ہیں, اسے ہم اپنا نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی ہے, اور گورنمنٹ کسی اور جگہ کی ہے, ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. اب ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ سالوں کا, ڈیکیڈز کا یہ کی پرابلم ہے ساری. ڈیفینیٹلی لوگوں نے شاید پہلے اون کرنا شروع کیا ہوگا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگ, ہمارے بزرگ جو ہے وہ پارکوں میں بیٹھ کر گورنمنٹ کے کام سیکریٹریٹ چلایا کرتے تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ بغیر تنخواہ کے جو ہے وہ کام شروع کیا, اور جہاں سے نیشن کو ایک انڈسٹری تھی پورے پاکستان میں, اور ایک انڈسٹری سے آج جو ہے وہ پاکستان کو کہاں لا کر تو پہلے والے لوگوں نے شاید اون کیا ہے ایسے. لیکن بدقسمتی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں
2% جو جاگیردارانہ وڈیرانہ جو خاندان ہے، جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام جو ہے وہ کسی خاندان کی بات نہیں، ایک مینٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی باپ دادا